وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرننگ قرآن۔ لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ اور یہ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے جو ہم کل سورۃ حدید کی 2 رکوع مکمل کر چکے ہیں۔ ہم نیکسٹ سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا جان لو، انما بے شک الحیات الدنیا دنیا کی زندگی لعبٌ کھیل ہے، ولہو اور دل لگی ہے، وزینۃ اور زینت ہے، وتفاخر اور باہم فخر کرنا ہے، وزینۃ اور زینت ہے، وتفاخر اور باہم فخر کرنا، بینکم آپس میں، وتکاثر اور ایک دوسرے سے کثرت حاصل کرنا، فی الاموال مال میں، واولاد اور اولاد میں، کمثال غیث مانند مثال ایک بارش کی ہے، عجب الکفار خوش کیا کسانوں کو، نباتہ اس کی نباتات میں، ثم یہیج پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرا پھر تم دیکھتے ہو اس کو کہ زرد ہو گئی، ثم یکون پھر وہ ہو جاتی ہے حطاما ریزہ ریزہ، وفی الآخرۃ اور آخرت میں عذاب شدید سخت عذاب ہے، ومغفرۃ اور بخشش ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ورضوان اور رضامندی، وما اور نہیں، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، الا متاع الغرور مگر دھوکے کا سامان ہے۔ خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا، زینت اور آرائش، تمہارے آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا، جیسے بارش ہوئی تو اس کی نباتات نے کاشتکاروں کو خوش کر دیا، پھر وہ جوبن پر آتی ہے تو پھر تو اسے زرد پڑی ہوئی دیکھتا ہے، پھر آخرکار وہ بھس بن جاتی ہے، تب کہ آخرت میں سے غفلت کی زندگی کا بدلہ سخت عذاب ہے، اور ایمان والوں کے لیے اللہ کی بخشش اور اس کی رضا ہے، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ انسانی اور نباتاتی زندگی کا تقابل۔ اس آیت میں انسان کی دنیاوی زندگی کا نباتات کی زندگی سے تقابل پیش کیا گیا ہے، اور بعض مفسرین نے اس زندگی کو 4 مراحل میں تقسیم کر کے ان دونوں قسم کی زندگی کا تقابل بیان کیا ہے۔ مثلاً یہ کہ انسان اپنا بچپن کھیل کود میں گزار دیتا ہے، پھر جب اس پر جوانی آتی ہے تو اس کا محبوب مشغلہ اپنے آپ کو بن سنور کر پیش کرنا ہوتا ہے، تاکہ اگر وہ مرد ہے تو عورتوں کا توجہ کا مرکز بنے، اور اگر عورت ہے تو مردوں کی دلکشی کا باعث ہو۔ پھر جب اس عمر سے گزرتا ہے تو اس کے ہمچو یا دیگر نیز قسم کی چیز بننے کی خواہش لاحق ہوتی ہے، اور آخری عمر میں اس کی ہوس میں ترقی ہوتی جاتی ہے۔ وہ اپنی ذات کی خوشحالی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ اپنی اولاد کے لیے جان کھپانا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ موت اسے آ لیتی ہے۔ نباتات کا بھی یہی حال ہے، پیدا ہوتی ہے، اپنے کسانوں یا مالکوں کو خوش کرتی ہے، ان کی کئی توقعات اس سے وابستہ ہوتی ہیں، پھر اس پر جوانی کا دور آتا ہے تو ہر ایک کا دل موہ لیتی ہے، پھر تھوڑی دیر بعد اس پہ بڑھاپا آ جاتا ہے اور وہ زرد پڑنے لگتی ہے، اور انجام یہ ہوتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ جانوروں کی خوراک بنتا ہے، باقی پاؤں تلے روندا جاتا ہے۔ اور اس مثال سے سمجھنا یہ مقصود ہے کہ جیسے نباتات کی بہار بھی عارضی چیز ہے اور خزاں بھی، اس طرح انسان کی زندگی کی خوشحالیاں بھی عارضی چیزیں ہیں، تنگ دستی بھی اور مصائب بھی۔ اس کے مقابلے میں جنت کی بہاریں اور اس کی تمام تر نعمتیں بھی دائمی اور مستقل ہیں، اور اس کے خزاں یعنی جہنم اور اس کا عذاب مصیبتیں بھی دائمی اور مستقل ہیں۔ لہذا انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عارضی اور ناپائیدار چیزوں کے حصول کے بجائے دائمی اور مستقل چیزوں کو اپنا مطمع نظر بنائے اور انہی کے لیے تمام تر تگ و دو کرے، اور جو شخص دنیا کی دلکشیوں میں کھو گیا، اس کی بہار پر مست ہو گیا، وہ بہت بڑے دھوکے میں پڑ گیا۔ اصل دانشمندی یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی کو محض کھیل کو سمجھنے کے بجائے اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی سمجھے اور اپنی عاقبت کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ آیت نمبر 21۔ سابقو ایک دوسرے سے آگے بڑھو، الی مغفرۃ بخشش کی طرف، من ربکم اپنے رب کی طرف سے، وجنات اور جنت کی طرف، عرضھا اس کی وسعت چوڑائی، من ربکم اپنے رب کی طرف سے، وجنات اور جنت کی طرف، عرضھا اس کی وسعت، وجنات اور جنت کی طرف، عرضھا اس کی وسعت کا عرض السماء آسمان کے عرض کی طرح ہے، وسعت کی طرح ہے، والارض اور زمین کی، اعدت تیار کی گئی ہے، للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے،
باللہ اللہ پر اور رسولی اور اس کے رسولوں پر، ذالک فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ وہ عطا کرتا ہے اسے من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ اللہ ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے۔ تم اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کے برابر ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے، جسے چاہتا ہے، اور اب اللہ بڑے فضل والا ہے، جسے چاہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جنت کی وسعت، یہاں یہ فرمایا کہ جنت کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کے برابر ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں فرمایا کہ جنت کا عرض تمام آسمانوں اور زمین کے عرض کے برابر ہے، حالانکہ ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک بھی لاکھوں میل کا فاصلہ ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہاں جنت کا رقبہ بتانا مقصود نہیں بلکہ یہ لفظ محاورتاً استعمال ہوئے ہیں، اور اس سے مقصود صرف جنت کے وسعت کا تصور دلانا ہے، جو یہ ہے کہ زمین و آسمان کو تو تم دیکھ ہی رہے ہو، اور جنت ان سب آسمانوں اور زمین سے بھی بڑی ہوگی، لہذا تم دنیا کی بجائے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور اگر تم سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے گناہ اور لغزشیں بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور اتنی وسیع و عریض جنت بھی عطا فرمائے گا۔ رہی یہ بات کہ جس جنت کی وسعت یہاں بیان ہو رہی ہے یہ سب اہل جنت کا حق ہوگا یا ہر جنتی کو اتنی وسعت اور وسیع و عریض جنت ملے گی، تو اس تقسیٰ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر جنتی کی ایک مخصوص رہائش گاہ ہوگی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کو جنت میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل لکھا تھا۔ البتہ سیر و تفریح کے لحاظ سے ہر جنتی اتنی وسیع و عریض جنت میں جہاں چاہے گا جا سکے گا، اور اس آمد و رفت میں اسے کوئی مشکل حائل نہ ہوگی، نہ اسے گاڑیوں جہازوں کی ضرورت پیش آئے گی۔ ذالک فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی کہ جنت صرف اللہ کی مہربانی سے ملے گی۔ یہ مضمون پہلے بھی متعدد مقامات پر گزر چکا ہے کہ جنت کسی شخص کو اس کے اعمال کے بدلے کے طور پر نہیں بلکہ محض اللہ کے فضل و کرم سے ملے گی۔ اعمال صالحہ کا بدلہ زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ اسے دوزخ کے عذاب سے بچا لیا جائے، اور یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں بلکہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کسی شخص کو اس کا عمل بہشت میں نہیں لے جا سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے اعمال بھی آپ کو بہشت میں نہیں لے جا سکیں گے؟ فرمایا ہاں، میرے اعمال بھی مجھے بہشت میں نہیں لے کے جائیں گے، الا یہ کہ اللہ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ آمین، اللہ پاک ہم سب کو اپنے فضل اور رحمت سے ڈھانپ لیں۔ ما اصابہ نہیں پہنچی من مصیبت کوئی مصیبت فی الارض زمین میں، ولا فی انفسکم اور نہ تمہارے نفسوں میں، الا مگر فی کتاب میں کتاب میں ہے، فی الارض زمین میں، ولا فی انفسکم اور نہ تمہارے نفسوں میں، الا مگر فی کتاب میں کتاب میں ہے، من قبل اس سے پہلے، ان نبرأھا کہ ہم پیدا کریں گے اس کو، ان ذالک بے شک یہ بات اللہ اللہ پر یسیر بہت آسان ہے۔ کوئی بھی مصیبت جو زمین میں آتی ہے یا خود تمہارے نفوس کو پہنچتی ہے وہ ہمارے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ بات بلا شبہ اللہ کے لیے آسان کام ہے۔ جن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی وہ مخلص مسلمانوں کے لیے بڑے صبر آزما تھے۔ 4 قسم کے دشمن مسلمانوں کی نوزائیدہ ریاست کو صفائے ہستی سے نیست و نابود کرنے پر تلے بیٹھے تھے۔ ایک قریش مکہ، دوسرے مدینہ کے ارد گرد کے مشرک قبائل، تیسرے یہود مدینہ، اور چوتھے منافقین جو ہر دشمن اسلام قوت سے اندرونی ساز باز رکھتے تھے اور مسلمانوں کے لیے مارے آستین بنے ہوئے تھے۔ ان حالات میں جو ذہنی اور ظاہری پریشانیاں مسلمانوں کو لاحق ہو سکتی تھیں اس کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم تمہاری ان مصائب و مشکلات سے بے خبر ہیں، بلکہ زمین میں جو بھی حادثہ پیش آتا ہے یا تمہیں کسی قسم کی تکلیف پہنچتی ہے اس سے ہم اس کے وقوع سے پہلے ہی جانتے ہیں، کیونکہ نوشتہ تقدیر میں یہ سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے،
اور تمہیں ایسے حالات سے گزرنا اس لیے ضروری تھا کہ مومنوں اور منافقوں کا امتیاز کھل کر سامنے آ جائے۔ عنقریب اسلام کو غلبہ حاصل ہونے والا ہے اور تمہاری امت کو تمام دنیا کی قیادت کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے، لہذا منافقوں کو چھان کر الگ کر دینا ضروری تھا کہ وہ بھی اپنے آپ کو اس قیادت کے حقدار اور حصے دار نہ سمجھ بیٹھیں اور ان کی صحیح قدر و قیمت انہیں خود بھی اور دوسروں کو بھی معلوم ہو جائے۔ لکی لا تاکہ نہ تأسوا تم افسوس کرو علی ما اوپر اس کے جو فاتکم نقصان ہوا تم کو، کھو گیا تم سے، ولا تفرحوا اور نہ تم خوش ہو بما اتاکم ساتھ اس کے کہ جو اس نے دیا تم کو، واللہ اور اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا کل مختال ہر خود پسند کو، فخور فخر جتانے والے کو۔ یہ اس لیے جو کچھ تمہیں نہ مل سکے اس پر تم غم نہ کیا کرو، اور جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر اترایا نہ کرو، اور اللہ کسی بھی خود پسند اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ مسئلہ تقدیر کی مصلحت۔ تقدیر کے اس مسئلے سے تمہیں اس لیے مطلع کرنا ضروری ہے کہ تمہیں جو بھی دکھ پہنچتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، لہذا ایسے حالات میں تمہیں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، اور اگر نقصان ہو جائے تو اس کا غم نہ کرنا چاہیے، اور جب کوئی بھلائی پہنچے تو بھی تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تمہاری اپنی حسن تدبیر یا تمہارے فعل کا نتیجہ نہ تھی، بلکہ اللہ نے اسے تمہارے لیے مقدر کر رکھا تھا، لہذا تمہیں اس پر اترانے پھولنے یا شیخے بگارنے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ واضح رہے مال کے فتنہ ہونے کے مختلف پہلو۔ کسی دنیا دار انسان کو مال و دولت مل جائے تو مال کی کثرت اس میں دو خاصیتیں پیدا کرتی ہے۔ ایک کہ اسے دولت کا نشہ چڑھ جاتا ہے، اس کا دماغ ٹھکانے نہیں رہتا اور وہ اپنے آپ کو کوئی بلند تر چیز اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، اور دوسری یہ کہ مال جوں جوں زیادہ ہوتا ہے تو مزید مال جمع کرنے کی ہوس اس میں بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ 99 کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ بالخصوص اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس کی جان نکلتی ہے۔ ہاں، نام و نمود کی بات ہو تو ایسے لوگ خرچ بھی کرتے ہیں اور شیخے میں بگاڑتے ہیں اور اپنے اس عمل کو خوب تر سمجھتے ہیں اور دوسروں کو یہی کچھ سکھاتے ہیں اور کرنے کو کہتے ہیں۔ منافقوں میں جو لوگ مالدار تھے وہ انہی دونوں امراض میں مبتلا تھے، مال کے نشے میں مست اور جہاد کے لیے خرچ کرنے کو اپنے مال کا ضیاع تصور کرتے تھے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو اس کا نقصان تمہیں کو ہوگا۔ تمہارے مال خرچ کرنے سے اللہ کو تو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا اور نہ تمہارے بخل کرنے سے اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے، البتہ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم ایسی باتوں سے باز آ جاؤ۔ الذین یبخلون اور جو لوگ بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بالبخل بخل کا، ومن اور جو کوئی یتولی روگردانی کرتا ہے، فإن اللہ تو بے شک اللہ هو الغنی الحمید وہ بے نیاز ہے تعریف والا۔ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، الحمدللہ، جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں اور جو منہ موڑتے ہیں، تو اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور وہ اپنی ذات میں محمود ہے۔ لقد ارسلنا البتہ تحقیق ہم نے بھیجا رسولنا اپنے رسولوں کو بالبینات روشنیوں کے ساتھ، وانزلنا اور اتارا ہم نے معہم الکتاب ان کے ساتھ کتاب کو، والمیزان اور میزان کو، لیقوم الناس تاکہ قائم ہو لوگ، بالقسط انصاف پر، وانزلنا اور اتارا ہم نے الحدید لوہا، فیہ بأس اس میں زور ہے، شدید سخت، ومنافع اور فائدے ہیں، للناس لوگوں کے لیے، ولیعلم اللہ اور تاکہ جان لے اللہ، من ینصرہ کون مدد کرتا ہے اس کی، ورسولہ اور اس کے رسولوں کی، بالغیب ساتھ غیب کے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قوی عزیز قوت والا ہے زبردست۔ بلا شبہ ہم نے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور لوہا بھی نازل کیا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے اور فائدے بھی ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جائے کہ اسے دیکھے بغیر کون اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے، اور اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ فتنہ و فساد کی روک تھام، دین کے غلبہ اور نظام عدل کے قیام کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت: قوانین الہیہ، میزان اور قوت نافذہ۔ دنیا میں فتنہ فساد کو روکنے کے لیے 3 باتوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس آیت میں بیان کر دی گئی ہیں۔ واضح نشانی سے مراد ایسے دلائل ہیں جن سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ واقعی یہ رسول برحق
اور اس پر نازل شدہ کتاب واقعی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور واضح نشانات بھی اسی کتاب میں مذکور و موجود ہیں، یعنی اس کتاب میں پرامن زندگی، فتنہ و فساد کی روک تھام اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے قوانین بیان کیے گئے ہیں۔ میزان سے مراد ناپ تول کے پیمانے بھی ہیں تاکہ لوگوں کو ان کے حقوق پورے ادا کیے جا سکے، اور نظام عدل کو قائم کرنے کے تقاضے اور ہدایات بھی جو کتاب و سنت میں تفصیل سے مذکور ہیں، اور لوہے سے مراد ڈنڈا یا طاقت اور قوت نافذہ بھی ہے جو عدالتوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جو لوگ ربط مضمون کے لحاظ سے لوہے سے مراد اسلحہ اور جنگی قوت لینا ہی زیادہ مناسب ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہر رسول کو عطا کی گئیں۔ یہ تینوں چیزیں رسول کو عطا کی گئی تھیں جو کہ نظام عدل کے قیام اور اللہ کے دین کے نفاذ اور فتنہ و فساد کے قلع کما کرنے کے لیے ضروری تھا۔ لوہا اگرچہ زمین کے اندر کانوں سے نکلتا ہے تاہم اسے نازل کرنے سے تعبیر کیا ہے، جیسا کہ میزان کو نازل کرنے سے تعبیر کیا ہے۔ اس سے مراد ان چیزوں کو پیدا کرنا اور وجود میں لانا اور اجمالاً تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہے، اور لوہے یا جنگی قوت کے استعمال کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے فتنہ و فساد کو روکا جا سکتا ہے، اور ضمنی فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے حصول اور استعمال سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کون اللہ کے دین کے نفاذ کی خاطر پیش قدمی کرتا ہے اور کون اس سے پہلو تہی کرتا ہے، ورنہ اللہ تو اپنا طاقتور اور غالب ہے، اللہ تو اتنا طاقتور اور غالب ہے کہ وہ اور بھی کئی طریقوں سے اپنا دین نافذ کر سکتا ہے، مگر جہاد سے اصل مقصود تو لوگوں کا امتحان ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، ابراہیم اور ابراہیم کو، وجعلنا، اور ہم نے بنا رکھا تھا، فی ذریاتہما، ان دونوں کی اولاد میں، نبوت کو، والکتاب، اور کتاب کو، فمنہم مہتدین، تو بعض ان میں سے ہدایت یافتہ ہیں، وکثیر منہم فاسقون، اور بہت سے اس میں سے فاسق ہیں۔ ہم نے ابراہیم اور نوح کو رسول بنا کر بھیجا اور نبوت اور کتاب انہی دونوں کی اولاد میں رکھ دی، پھر ان میں کچھ تو راہ راست پر رہے اور اکثر لوگ نافرمان تھے۔ نبوت کا ضابطہ یہ ہے کہ انسان کے پیدائش سے بہتر یہ جنوں میں جاری تھی، انسان اشرف المخلوقات ہے، لہذا آدم کی پیدائش پر یہ انسانوں میں منتقل ہو گئی، اور پہلے خود سیدنا آدم علیہ السلام نے پہلے نبی خود سیدنا آدم علیہ السلام تھے، بعد میں اس سلسلہ سے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں محدود ہو گیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد انہی کی اولاد سے مختص ہو گیا۔ بعد میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام مابعوث ہوئے سب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ تمام انبیاء اپنی اپنی اولاد اور اپنی امت کو کفر و شرک اور افتراق اور انتشار سے بچنے کی تاکید کرتے رہے، مگر تھوڑے ہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے انبیاء کی وصیت اور نصیحت قبول کی، ورنہ لوگوں کی اکثریت تو کفر و شرک میں مبتلا ہو گئی اور امت واحدہ کے ٹکڑے بھی کر دیے۔ ثم، پھر قفینا، بہتر بھیجے ہم نے، علی آثارہم، ان کے آثار پہ، برسولنا، اپنے رسول، وقفینا، اور پیچھے بھیجا ہم نے، بعیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، وآتیناہ، اور عطا کی ہم نے اس کو، الانجیل، انجیل، وجعلنا، اور ڈال دیا ہم نے، فی قلوب، ان دلوں میں، الذین اتبعوہ، ان لوگوں کو جنہوں نے پیروی کی اس کی، رأفتاً، شفقت کو، ورحمتاً، اور رحمت کو، ورہبانیتاً، اور رہبانیت، تدعوها، انہوں نے ایجاد کیا اس کو، ما کتبناہا، نہیں فرض کیا تھا ہم نے اس کو، علیہم، ان پر، الا ابتغاء، مگر تلاش کرنے کو، رضوان اللہ، رضا اللہ کی، فما رعوها، تو نہیں انہوں نے رعایت کی اس کی، حق رعایتها، جیسے حق تھا اس کی رعایت کا، نگہبانی کا، پابندی کا، فآتینا الذین، تو دیا ہم نے ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، منہم، ان میں سے، اجرہم، ان کا اجر، وکثیر منہم، اور ان میں سے بہت سے، فاسقون، فاسق ہے۔ پھر ان دونوں کے بعد ہم نے لگاتار کئی رسول بھیجے، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور اسے انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے عیسیٰ کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے نرم دلی اور رحم ڈال دیا، اور ترک دنیا جو انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر انہوں نے ایسا کر تو لیا مگر اسے نبھا نہ ہو سکا۔
اگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر انہوں نے ایسا کر تو لیا مگر اسے نبھا نہ سکے جیسے کہ اسے نبھانے کا حق تھا۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ہم نے ان کا اجر انہیں دے دیا تھا مگر ان میں سے بھی زیادہ تر نافرمان ہی تھے۔ رافع کا مفہوم۔ رافع کا معنی ہے کسی کو تکلیف میں دے کر دل پسی جانا، دل بہرانا۔ رقیق القلب ہونا، رقتاری ہونا، اور رحمت کے معنی اس تکلیف کو دور کرنے میں مدد کرنا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام چونکہ خود رقیق القلب اور نرم دل تھے، ساری عمر نرم برتاؤ اور ایک دوسرے سے پیار و محبت سے رہنے کے سبق دیتے رہے، لہٰذا آپ کی امت یعنی نصارہ میں بھی دو صفات سرایت کر گئی تھیں۔ رہبانیت کا مفہوم۔ راہب ایسے خوف کو کہتے ہیں جس میں اضطراب اور احتیاط بھی شامل ہو، ضد، اور یہ خوف وقتی اور عارضی قسم کا نہ ہو بلکہ طویل اور مسلسل ہو۔ اور رہبانیت بمعنی مطلق خوف زدگی، یعنی کسی طویل اور مسلسل بے چینی رکھنے والے خوف کی وجہ سے لذت دنیا کو چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کر لینا، آبادی سے باہر کسی ملک، جنگل وغیرہ میں یا جھونپڑی وغیرہ ڈال کر عبادت الہی یا گیان دھیان میں مصروف ہو جانا۔ آبادی سے باہر کسی جنگل وغیرہ میں کٹیا یا جھونپڑی ڈال کر عبادت الہی میں مصروف ہو جانا۔ اور راہب ماری گوشہ نشین، درویش، بخشو جمع رہبان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان نصارہ نے کس بات کے خوف سے یہ ڈر کر یہ مسلک اختیار کیا تھا؟ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ بے دین بادشاہوں سے ڈر کر ان لوگوں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے راہ نکالی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ جب عقیدہ تسلیت سرکاری مذہب بن گیا اور اس عقیدے کو تسلیم نہ کرنے والوں پر سختیاں ہونے لگیں تو یہ لوگ چونکہ محت تھے اس لیے انہوں نے یہ راستہ اختیار کر لیا تھا تاکہ لوگوں کے مظالم سے بچ سکے۔ ممکن ہے یہ باتیں بھی کسی حد تک درست ہو، تاہم اس رہبانیت کے کچھ دوسرے اسباب بھی ہیں، اس لیے اگر مفسرین کے اقوال کو درست تسلیم کر لیا جائے تو رہبانیت کا وجود صرف نصارہ تک ہی محدود رہنا چاہیے تھا، حالانکہ یہ مسلک نصارہ کے علاوہ یہود، مسلمان، ہندو، سکھوں سب میں پایا جاتا ہے اور اسے ایک آفاقی مذہب سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال رہبانیت ایک بدعت ہے۔ اس جملے سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ نصارہ نے یہ ایک بدعت ایجاد کی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا مسلک اختیار کرنے کا حکم ہی نہیں دیا تھا، اور دوسری یہ کہ چونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی بنیادی تعلیم ایک ہی جیسی تھی لہذا رہبانیت کسی دین میں بھی گنجائش نہیں اور یہ بدعت میں ہی شمار ہوگی۔ اور ضمن اس سے بدعت کی تعریف بھی معلوم ہو گئی، یعنی بدعت ہر وہ کام جسے دینی اور ثواب کا کام سمجھ کر دین میں شامل کر لیا جائے جبکہ شریعت میں اس کا کوئی اصل وجود بھی موجود نہ ہو۔ بدعت ہمیشہ نیکی کا کام سمجھ کر شروع کی جاتی ہے۔ اس جملے کے دو مطلب ہے کہ ہم نے ان پر ایسے کام فرض کیے تھے جن سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو اور یہ کام ایسا نہ تھا جو انہوں نے شروع کر دیا، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ مسلک بھی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر ایجاد کر لیا تھا۔ واضح ہے کہ جتنے بھی بدعتی کام شروع کیے جاتے ہیں وہ ہمیشہ نیک آرزو اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے شروع کیے جاتے ہیں، اور یہی شیطان کا مکر فریب ہے جسے اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ دین طریقیت اور چہار ترک۔ جس مسلک کے اختیار کرنے والوں نے اپنے لیے جو ضابطے مقرر کیے تھے، جو پابندیاں اپنے آپ پر لگائی تھیں، انہیں وہ خود بھی نہ نبھا سکے کیونکہ وہ پابندیاں انسان کی فطرت کے خلاف تھیں۔ ان پابندیوں کو وہ مختصر الفاظ میں چار قسم کی چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام دیتے تھے۔ ترک دنیا یعنی دنیا کی تمام تر لذات کو چھوڑ دینا۔ نمبر 2 ترک عقبہ یعنی آخرت کی جزا اور سزا سے بے نیاز ہو جانا۔ ترک اکل و نوم یعنی کھانا پینا چھوڑ دینا یا کم سے کم کھانا، اس طرح نیند اور آرام کرنا بھی چھوڑ دینا۔ اور ترک خواہش نفس یعنی جو کچھ انسان کا جی چاہے اس کے برعکس کام کرنا۔ مختلف طریقوں سے جسم کی تعذیب۔ ان لوگوں کا نظریہ تھا کہ روحانیت کے راستے میں حائل سنگ گراں ہمارا مادی جسم ہے، لہذا اس جسم کو مزمل اور کمزور بنانے کے لیے طرح طرح کے عذاب دیے جانے لگے۔ کم سے کم کھانا پینا جس سے صرف روح اور جسم کا تعلق باقی رہ جائے، کم سے کم سونا، دنیاوی لذت جس سے فائدہ اٹھانے کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حق دیا تھا ان سے کنارہ کشی اختیار کرنا، شدید سردی میں ننگے بدن باہر رات گزارنا، کہیں شدید گرمی میں کسی ایک ہی جگہ کھڑے رہنا، چپ کا روزہ رکھنا، کیچڑ میں پڑے رہنا، اور اس طرح کی کئی دوسری صورتیں انہوں نے ایجاد کر لی تھیں۔ گویا اپنی جان سے دشمنی ان کا پہلا اصول تھا، لہذا جسم کی تعذیب اور ان کے تقاضوں کی تکذیب کے ذریعے وہ اپنے جسم کو تحلیل کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اقربا سے پرہیز۔ ان کا دوسرا اقدام دنیا والوں سے قطع تعلق تھا۔ ان کے خیال کے مطابق ان کے رشتہ دار دوسرے معاشرتی تعلقات رکھنے والے دوست احباب بھی اسلام میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھے۔
دینوی علائق میں سے ان کو سب سے زیادہ دشمنی عورت سے تھی۔ تاریخ میں ہمیں ایسے دوز واقعات میں ملتے ہیں کہ کوئی مامتا ہماری ماں اپنے ایسے ہی بیٹوں کو جنگل میں دیکھنے گئی، لیکن ان راہبوں نے اپنی ماں سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ انہیں صرف ایک نظر دیکھنے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے ترستی اور التجا کرتی رہی، لیکن ان سنگ دل راہبوں نے اس کی التجا کو ذرا بھر بھی وقت نہ دی اور اسے ناکام واپس آنا پڑا۔ واقعہ جری۔ ایسے ایک راہب ابن جری کا واقعہ بخاری اور مسلم میں مذکور ہے۔ ابن جری نے جنگل میں ایک کٹیا بنا رکھی تھی۔ مامتا ہماری ماں اسے ملنے آئی، اسے پکارا، وہ عبادت میں مصروف تھا۔ ماں کی آواز سن کر اسے پہچان کر بھی وہ اپنی عبادت میں مصروف رہا اور ماں کی پکار کو کوئی اہمیت نہ دی۔ دوسرے دن پھر اس کی ماں آئی، پھر اس نے توجہ نہ دی۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی واقعہ ہوا تو ماں کو اس بات کا اتنا صدمہ ہوا کہ اس کے منہ سے اپنے درویش بیٹے کے حق میں بے اختیار یہ بد دعا نکل گئی کہ الہی جب تک میرا بیٹا کسی فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے اسے موت نہ آئے۔ بیچاری ماں کے منہ سے نکلی وہ بد دعا بھلا رائگاں کب جا سکتی تھی۔ ابن جری اپنی عبادت اور خدا ترسی میں اتنا مشہور تھا کہ بنی اسرائیل کے اکثر لوگ اسے حسد کرنے لگے تھے اور چاہتے تھے کہ ابن جری پر کوئی ایسا الزام لگے جس سے اس کا یہ بلند مقام چھن جائے، اور اس مقصد سے خفیہ مشورے بھی ہونے لگے تھے۔ ایک بدنام زمانہ فحاشہ عورت نے جو حسن و جمال میں اپنی نظیر نہیں رکھتی تھی، اس خدمت کو سر انجام دینے کا ذمہ لیا اور اسی غرض سے اپنے آپ کو ابن جری پر پیش کر دیا، جسے ابن جری نے رد کر دیا۔ اس پر یہ اپنے حسن و جمال پر ناز کرنے والی عورت سے اخفا ہو گئی، اس بے اعتنائی اور ہتک کا انتقام لینے پر اتر آئی۔ اس نے اپنے آپ کو ایک چرواہے پر پیش کیا جس سے اسے حمل ہو گیا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے مشہور کر دیا کہ حمل ابن جری راہب سے ہوا تھا۔ بس پھر کیا تھا، لوگ دوڑے آئے اور بلا تعامل ابن جری کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اس کی کٹیا کو منہدم کر دیا۔ ابن جری نے وجہ پوچھی تو لوگوں نے سارا ماجرا بتا دیا۔ ابن جری کہنے لگے، تھوڑی دیر ٹھہرو۔ لوگ رک گئے تو اس نے وضو کیا اور عبادت میں مشغول ہوا اور اللہ سے بصد گریہ گزاری اپنی برریت کی دعا کی۔ ماں کی بد دعا تو قبول ہو ہی چکی تھی، اب اللہ نے اس پر رحم فرما کر اس کی بھی دعا قبول فرما لی۔ پھر جب وہ لوگوں کے پاس آیا تو فحاشہ عورت باماں بچہ لیے وہاں کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ ابن جری نے اس بچے کے پیٹ میں چوکا دے کر پوچھا کہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ بچہ قدرت الہی سے بول اٹھا، فلاں چرواہا۔ تب جا کے لوگوں نے ابن جری کا پیچھا چھوڑا۔ ان میں سے بعض اس سے معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے، اگر کہو تو تمہیں سونے کی کٹیا بنا دے، لیکن ابن جری نے کہا، بس مجھے ویسے ہی مٹی کی کٹیا بنا دو۔ صحیح مسلم۔ ماں کی گود میں کلام کرنے والے بچے۔ اس طویل الحدیث میں ان 3 بچوں کا ذکر ہے جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا، ایک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے یہی ابن جری سے منسوب بچہ، اور اسی طرح ایک تیسرے بچے کا ذکر ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو والدین سے حسن سلوک کے باب میں ذکر کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ شرعی احکام کے مقابلے میں ایسی رہبانیت گناہ کبیرہ ہے۔ اس میں اس مذکورہ واقعے سے اس دور کے طریقے رہبانیت پر پوری طرح روشنی پڑتی ہے۔ نکاح سے پرہیز۔ بیوی کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ نازک تھا، کیونکہ نکاح اور اولاد سے انسان پر بہت سی معاشرتی ذمہ داریاں پڑتی ہیں، لہذا یہ لوگ متاحل زندگی سے سخت نفرت کرتے تھے۔ گو اللہ نے انہیں ایسی رہبانیت کا حکم نہیں دیا تھا، تاہم انہیں اس کے جواز کے کچھ اشارے ضرور مل گئے تھے۔ مثلاً سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی 33 سالہ زندگی تبلیغ کے سلسلے میں گھوم پھر کر ہی گزار دی تھی اور نکاح نہیں کیا تھا۔ عورتوں کا کنوارا رہنا اور بدکاری کو فروغ دینا۔ پھر عیسائیوں میں نکاح ثانی کی بھی گنجائش نہ تھی۔ جس طرح ان راہبوں نے یہ مسلک اختیار کیا تھا، کئی عورتوں نے بھی یہ سلسلہ اختیار کر لیا تھا اور ان کے لخ خانقاہیں قائم ہو گئیں۔ انہوں نے ساری عمر کنواری رہنے کا عہد کر رکھا تھا، مگر چونکہ یہ سب کام شریعت الہی کے خلاف اور فطرت کے خلاف تھے، لہذا جلد ہی ایسی خانقاہیں بدکاری کے اڈوں میں تبدیل ہو گئیں۔ کئی حرامی بچے پیدا ہوتے ہی مار دیے جاتے اور جو بچ جاتے انہیں کسی گرجا کی نظر کر دیا جاتا تھا۔ رہبانیت کی خرابی کا یہ صرف ایک پہلو ہے۔ جو خرابیاں اس مسلک سے عام معاشرے میں پیدا ہوئیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، معاشرے میں جو خدا ترس لوگ تھے وہ اپنی اس غلط روش کی بنا پر معاشرتی ذمہ داری اور دوسرے انسانی تعلقات سے ایک طرف ہو گئے، جس سے اخلاق و تمدن، سیاست اور اجتماعیت کی جڑیں تک ہل گئیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت عیار اور ناخدا ترس لوگوں نے سنبھال لی۔ دنیا میں فساد فی الارض کا دورہ ہو گیا اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام میں ہدایت اور ضابطۂ حیات کی انہی بزرگان دینوں کے ہاتھوں بیخ کنی ہوئی۔ رہبانیت کے معاشرے پر ناخوشگوار اثرات۔ نمبر 2،
خواہش راہبوں کی اس روش کا دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ عام لوگوں نے سمجھ لیا کہ دین اور دنیا دو الگ چیزیں ہیں۔ دین یا مذہب تو محض پوجا پاٹ اور گیان دھیان کا نام ہے، اور مذہب کا تعلق بس اسی حد تک ہے۔ رہا دنیا کا کاروبار تو اس میں ہر شخص آزاد ہے۔ معاشرے تعلقات یا ضابطۂ اخلاق کی اگر کچھ اہمیت ہوتی تو یہ خدا رسیدہ لوگ اس سے کیوں منہ موڑ لیتے؟ پھر چونکہ ان راہبوں کی روش شریعت الہی کے برعکس تھی، لہذا نتیجتاً مذہب کا شیرازہ پارا پارا ہو گیا۔ نمبر 3، اللہ کے حضور عبادت، عاجزی، تذلل اور زہد و تقویٰ صفات محمودہ ہے، لیکن ان راہبوں نے ان صفات میں اس قدر غلو کیا اور ان کا ذات اور خود شکنی اور انکار ذات اور خود شکنی اتنے جوش سے کی کہ خود نگری اور خود شناسی جو قومی زندگی کے لیے روح رواں ہے، ایک جرم سمجھا جانے لگا۔ انسان کو اپنی انسانیت سے شرم آنے لگی اور وہ اپنی ترقی انسانیت میں نہیں بلکہ ترقی انسانیت میں سمجھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اسے اشرف المخلوقات بنا کر باقی ساری کائنات اس کے لیے مسخر کر دی تھی، مگر وہ خود اس قدر بے اعتماد، افسردہ اور شکستہ دل ہو گیا کہ حیوانات بلکہ جمادات کو اپنے آپ پر ترجیح دینے لگا۔ چوتھا اثر یہ ہوا کہ معاشرے میں باقی لوگ جن میں دینداری اور تقوی کے کچھ بھی اثرات پائے جاتے تھے، انہوں نے بھی ان راہبوں اور پیروں فقیروں کے آستانوں کا رخ کر لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے لیے مخصوص عبادت گاہیں اور مسجدیں تو آہستہ آہستہ ویران ہونے لگی اور خانقاہوں، مزاروں اور آستانوں کی رونق بڑھنے لگی۔ انہی گوناگوں مفاسد کے پیش نظر شریعت نے رہبانیت کو مذموم قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں درج الحدیث نبوی ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی جانوں پر سختی مت کیا کرو، کیونکہ ایک قوم نے اپنی جانوں پر سختی کی تو پھر اللہ نے ان پر سختی کی، یعنی کہ ان کا ایجاد کردہ معیار ہی ان کی جان پڑتال کے لیے مقرر کر دیا۔ اس قوم کی بقا اس قوم کا بقایا گرجوں اور خانقاہوں میں ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی، میرے لحاظ سے رہبانیت مذموم ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ بلا شبہ دین آسان ہے، کوئی شخص دین میں اپنے آپ پر سختی نہ کرے کہ وہ عمل اسے عاجز کر دے، اس پر عمل ٹھیک طرح بجا لاؤ، میانہ روی اختیار کرو، خوش ہو جاؤ اور صبح و شام اور آخری رات کے کچھ حصے میں اللہ سے مدد طلب کرتے رہو۔ نمبر 3، سیدنا عبداللہ بن عمرو کے باپ نے ان کی بڑے شوق اور چاؤ سے شادی کی، لیکن انہوں نے اپنی بیوی سے کوئی دلچسپی نہ رکھی، رات عبادت میں گزار دیتے اور دن روزہ رکھ کر۔ ان کے اس رویے سے ان کی بیوی بھی ملول تھی اور باپ بھی۔ آخر باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال سے مطلع کیا۔ عبداللہ بن عمرو خود بیان کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے بلا کر فرمایا، مجھے خبر پہنچی ہے کہ تم روزے رکھے جاتا ہے اور افطار نہیں کرتا اور نماز پڑھے جاتا ہے، ایسا کر کہ روزہ بھی رکھ اور افطار بھی کر، قیام بھی کر اور سو بھی، کیونکہ تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے، تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری بیوی اور بال بچوں کا بھی تجھ پر حق ہے۔ میں نے عرض کیا، مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا پھر داؤد جیسا روزہ رکھ۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا، وہ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن چھوڑ دیتے اور دشمن کے مقابلے میں بھاگتے نہیں تھے۔ پھر آپ نے دوبارہ فرمایا، جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے روزہ نہیں رکھا۔ یہ حدیث بخاری میں مختلف مقامات پر کئی طرح سے مذکور ہے۔ ایک روایت میں ہے، تیرے بدن اور تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے، کے الفاظ زیادہ ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے عبداللہ بن عمرو کو دائمی روزہ رکھنے سے منع فرمایا تو انہوں نے فرمایا، مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ تو پہلے آپ نے فرمایا، اچھا تم مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ 10 گنا اجر دے گا، تو یہ تمہارے پورے مہینے کے روزے ہو جائیں گے۔ سیدنا عبداللہ نے کہا، مجھ میں اس سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ تب آپ نے فرمایا، اچھا ایک دن روزہ رکھو، ایک دن چھوڑ دو۔ بعد میں آپ نے فرمایا، جو دائمی روزہ رکھے گا اس کا کوئی روزہ نہیں۔ رہبانیت سے متعلق چند احادیث اور ان سے حاصل ہونے والے نتائج۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلسل روزہ رکھنا انسان کو اتنا نخیف بنا دیتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے قابل نہیں رہتا۔ اس حدیث سے رہبانیت تصوف کی کئی نظریات پر زد پڑتی ہے، ایک نفس کشی یا بدن کو نحیف و نزار بنانے، اور دوسرے صوفیہ کے اس نظریے پر کہ نفس سے جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے۔ ہر وہ عمل جو سنت کے خلاف ہو، خواہ کتنا ہی بہتر معلوم ہو، مردود ہے۔ سیدنا ابن عباس مالک فرماتے ہیں کہ 3 آدمی
کہ 3 آدمی آپ کی بیویوں کے گھر آئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی، عبداللہ بن عمر اور عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا۔ جب انہیں بتایا تو انہوں نے گویا آپ کی اتنی عبادت کو کم سمجھا۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ 3 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر آئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا۔ جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے گویا کہ آپ کی اتنی عبادت کو کم سمجھا اور کہنے لگے، کیا ہم اور کہاں اللہ کے رسول جن کے پہلے اور پچھلے سب گناہ معاف کر کہاں اللہ کے رسول جن کے پہلے اور پچھلے سب گناہ معاف کیے جا چکے ہیں، یعنی ہمیں ان سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ پھر ایک نے کہا میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی روزہ نہ چھوڑوں گا، اور تیسرے نے کہا میں ہمیشہ عورتوں سے کنارہ کش رہوں گا اور کبھی شادی نہ کروں گا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بلا کر پوچھا، کیا تم لوگوں نے یہ اور یہ باتیں کی ہیں؟ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا پرہیزگار ہوں، اس کے باوجود میں روزہ بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، تو جو کوئی میری سنت کو ناپسند کرے اس کا میرے سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس حدیث میں ہمیں مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہوئی۔ مجد زندگی گزارنا، معاشرتی زندگی سے گریز تاکہ یکسوئی سے عبادت کی جا سکے، بدن کو فاقوں سے مار کر تزکیہ نفس کرنا اور عبادت میں خواہ کیسی ہی افضل نہ ہو سنت نبوی سے آگے بڑھنا، یہ سب باتیں سنت مطہرہ کے خلاف ہیں۔ اگر صرف یہی چیزیں رہبانیت سے نکال دی جائیں تو رہبانیت کی عمارت از خود زمین بوس ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، آپ نے سنت کی آخری حد سے مطلع فرمایا، جو شخص زاہد تقوی اور عبادت کے میدان میں آپ کی مقررہ حدود سے آگے نکلے گا تو وہ بدعت، ضلالت اور کفر ہی ہوگا، اور یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بدعت ہمیشہ نیک ارادوں اور ثواب کی نیت سے ہی شروع کی جاتی ہے۔ نمبر 3، سنت کا تارک گناہگار ہوتا ہے، لیکن سنت سے زیادہ عمل کرنے والا جو شریعت کی حدود کو کام سمجھ کے اس میں اضافہ کر رہا ہے وہ بدعتی، گمراہ اور گمراہ کنندہ ہے۔ بعد میں جو لوگ اس بدعت پر عمل پیرا ہوں گے، حصہ رسدی اس کا گناہ کا بدعت جاری کرنے والے کو بھی پہنچتا رہے گا۔ ان رہبانیت اختیار کرنے والوں میں سے بہت سے لوگ گناہ کی آلودگیوں میں ملوث ہو گئے تھے، تھوڑے ہی تھے جو خالصتاً اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، اور ان کو ان کے نیک عمل کا اجر مل جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وآمنوا، اور ایمان لاؤ، برسولہ، اس کے رسول پر، یؤتکم کفلین، دے گا تم کو دوہرا حصہ، من رحمتہ، اپنی رحمت میں سے، ویجعل لکم، اور بخشے گا تم کو، بنا دے گا تمہارے لیے، نور تمشون بہ، تم چلو گے ساتھ اس کے، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تم کو، واللہ غفور رحیم، اور اللہ غفور رحیم ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا کرے گا اور ایسا نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے اور تمہیں معاف کر دے گا، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ دوہرا اجر صرف ایمان والے اور اہل کتاب کے لیے مختص نہیں، کتاب و سنت میں صراحت سے مذکور ہے کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے انہیں دوہرا اجر ملے گا، اور ایک اجر اپنے نبی پر ایمان لانے کا اور دوسرا نبی آخر الزماں پر ایمان لانے کا۔ اب اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے وہ دوسرے مسلمانوں پر فخر کرنے لگے کہ ہمارے لیے 2 اجر ہیں اور تمہارے لیے صرف ایک، جس سے عام مسلمانوں میں کچھ احساس سے کمتری پیدا ہونے لگا۔ تو اللہ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان بردار بن جاؤ گے تو تمہیں بھی دوہرا اجر ملے گا، اللہ کے ہاں اجر کی کوئی کمی نہیں۔ نور سے مراد ایک تو وحی الہی اور علم شریعت کی روشنی ہے، ایماندار اسی روشنی میں اپنا طرز زندگی متعین کرتے ہیں اور اعمال صالح بجا لاتے ہیں، اور دوسرے وہ نور سے مراد وہ جو اعمال صالح کی بدولت مومنوں کو قیامت کے دن حاصل ہوگا، جس کا ذکر ہم اسی سورت کی آیت نمبر 12 میں کر چکے ہیں آلریڈی۔
اللہ یعلم تاکہ وہ نہ جان پائے اہل الکتابی اہل کتاب اللہ یقدرون کہ نہیں وہ قدرت رکھتے علی شیء اوپر کسی چیز کے من فضل اللہ اللہ کے فضل سے وان الفضل اور بے شک فضل بیاد اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے یؤتی ہی دیتا ہے اس کو من یشاء جس کو چاہتا ہے واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے۔ تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ مسلمان اللہ کے فضل کا کچھ حصہ تو حاصل نہیں کر سکتے، حالانکہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی ایمان لانے والے اہل کتاب یہ نہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ دو راج فقط انہی کے لیے مخصوص ہو کر رہ گیا ہے۔ اللہ بڑا صاحب فضل ہے، وہ جسے وہ چاہے تو دوسرے مسلمانوں کو بھی دو راج دے سکتا ہے، اور وہ صاحب اختیار ہے، اور وہ اپنا فضل تقسیم کرنے میں کسی دوسرے کی خواہش کا پابند نہیں۔ الحمدللہ سو تحدید فائنلی ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کریں گے نئی اس پارے کے ساتھ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔